قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارک صف قرآن مجید کا 61واں سورہ اور آیت نمبر 9 مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو خدا کے ساتھ، ہدایتوں کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ رسول اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب بنائے. تھوڑا سا رسول گرامی تشریف لائے، خدا کے ساتھ آئے، دین حق لے کر آئے، تو بالکل طائرانہ نظر سے تاریخ کو دیکھتے ہیں تاکہ جو مقصود ہے وہ سمجھ میں آ جائے، جو مراد ہے، جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ. سرکار ختم مرتبت کی ولادت سن 570 عیسوی میں ہوئی اور مکہ میں ہوئی سن 1 عام الفیل، عیسوی اعتبار سے 570 عیسوی. شہر مکہ میں ہی پیدا ہوئے، یہیں بچپن گزرا، یہیں لڑکپن گزرا، یہیں نوجوانی گزری، یہیں جوانی گزری. سرکار ختم مرتبت کی کل مدت حیات، کل عمر مبارک 63 برس ہے، جس میں سے 53 سال انہوں نے مکہ میں گزارے. 63 سال میں سے 53 برس مکہ میں، یعنی کوئی تقریباً 40 برس کے قریب کا عرصہ اعلان نبوت سے پہلے اور کوئی 13 سال کا عرصہ اعلان نبوت کے بعد. یہ 53 سال مکہ میں گزرے. جب سرکار ختم مرتبت کی مکہ میں ولادت ہوئی، اب ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً زندگی کے 40 دنوں کو طے کیا ہے. اس دوران انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا اور دین حق کی اعلانیہ تبلیغ ابھی شروع نہیں کی، نہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی امر آیا ہے. ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا ہے کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، لوگ کفر اور شرک کر رہے ہیں، تہذیب نہیں ہے. یہی مکہ ہے. ماحول یہ ہے کہ تہذیب نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، تقوی اور طہارت نہیں ہے، توحید پرستی نہیں ہے.
لوگوں کا نہ عقیدہ ٹھیک ہے، نہ عمل ٹھیک ہے، نہ اخلاق ٹھیک ہے۔ قبیلوں کی قبیلوں کے ساتھ دشمنی ہیں، چلتی چلی آ رہی ہیں، نسلاً بعد نسلیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ کچھ تو خون کا ایک سلسلہ ہے جو کہیں رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر دشمنی شروع ہو جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ لوگوں کے بیچ میں کینے ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں، مال پرستی ہے اور نفس پرستی ہے۔ تہذیب نہیں ہے، اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کھلے آسمان کے نیچے کعبے کا طواف کرتے ہیں اور بے لباس ہو کر کرتے ہیں، یعنی اس حد تک غیر مہذب ہے۔ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، انہیں زندہ دفن کر رہے ہیں، مروت نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، سنگ دلی ہے، بے رحمی ہے، اچھے اقدار نہیں ہے۔ یہ ماحول ہے، یہ معاشرہ ہے۔ کیونکہ ماحول و معاشرے کو جب شمار کیا جائے گا تو اس میں رہنے والے جتنے افراد ہیں ان کی اکثریت کو دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ تو مستثنا ہوتے ہی ہیں ہر معاشرے میں، ہر ماحول میں، کہ جناب ابو طالب بھی یہاں ہیں، جناب عبد المطلب بھی یہاں ہیں، خود سرکار ختم مرتبہ بھی ہیں، تو انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہر معاشرے میں سے مستثنا قرار پاتے ہیں، خود بخود مستثنا قرار پاتے تھے۔ اکثریت کی حالت یہ ہے۔ اب اس قدر خراب ماحول ہے، خراب معاشرہ ہے، لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں، لیکن محمد بن عبداللہ کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، بڑا قابل غور لگتا ہے۔ سرکار دو عالم کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے، بلکہ سرکار کے ساتھ دوسروں کی نسبت اچھے رویے اور اچھی روش کے ساتھ لوگ پیش آ رہے ہیں۔ بلکہ اس مکے میں جہاں اچھے لوگ نہیں ہیں، بت پرستی ہے، شرک ہے، کفر ہے، جہالت ہے، بد تہذیبی ہے، بے مروتی ہے، سنگ دلی ہے، لیکن یہ اتنے خراب لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم سبھی ایسے ہو یا تمہارے شہر میں کوئی اچھا انسان بھی ہے، تو البتہ اس بات کا اقرار سب کرتے ہیں کہ ہاں، ہمارے شہر مکہ کے اندر ایک انسان ایسا ہے جو بہت ہی اچھا ہے، اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ کوئی شریف تو کہتے ہیں وہ شریف ہے، وہ خلیق ہے، وہ شفیق ہے، وہ رحم دل ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، عادات اچھی ہیں، اطوار اچھے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جو لوگ دکھ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، بیماروں کی عیادت کرتا ہے، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو سرکار ختم مرتبت کی رفتار و گفتار اور ان کے کردار کو سب تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو اور کوئی کسی کو اپنا بڑا نہ مان رہا ہو تو بہرحال کردار اپنے آپ کو منواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ لوگ سرکار ختم مرتبت سے اپنے فیصلے بھی کروا لیتے اور سرکار کے فیصلوں پر مطمئن بھی ہو جاتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی کچھ بھی ہو جانبداری اور طرفداری نہیں کرتا بلکہ حق کی بات کہتا ہے۔ اب تک مکے کے لوگ دشمن نہیں ہیں سرکار کے، ایسی کوئی بات نہیں، جبکہ معاشرہ اتنا خراب ہے۔ دوسری ایک بات اس معاشرے اور اس ماحول کی وہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا معاشرہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، مکے کے اندر جہالت ہے، یہاں تک کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی انتہائی کم انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کو چھوڑ کر۔ مکے کے رہنے والوں کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، جاہل ہیں، اور اس دور میں جہالت اتنی زیادہ ہے کہ اس زمانے کو آج بھی تاریخ میں زمانہ جہالت نہیں، زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ اس زمانے کے اندر پیغمبر نے اپنی زندگی کے اتنے زینے طے کیے، ماحول ایسا تھا، لیکن پیغمبر کو اچھا تسلیم کر رہے تھے، پیغمبر کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی، پیغمبر کا بہرحال احترام کیا جا رہا تھا، پیغمبر کو کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی تھی۔ پیغمبر تو تھے نا، صرف اعلان نہیں کیا تھا، نبی تو تھے نا۔ اور جب واضح طور پر کھلے بندوں تبلیغ کا حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت آ گئی اور انہوں نے اعلانیہ طور پر تبلیغ دین شروع کی اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، دین حق کو اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ وحی اسی پہ تھے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، ہدا کو لے کر آئے تھے اور دین حق کو لے کر آئے تھے، ان کی یہ ذمہ داری تھی، ان کا یہ وظیفہ تھا اور ان کا یہ فریضہ تھا
کہ اس خدا کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس دین حق کو لوگوں تک پہنچائیں۔ البتہ یہ ماحول، یہ معاشرہ، یعنی یہ ظلم اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی جو دنیا تھی، اللہ کے نبی نگاہ نبوت سے تقریباً 40 برس تک اس کا مطالعہ اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ 40 برس کے بعد اب اعلان کی بات آئی کہ اعلان فرما دیجئے اور کھلے بندوں تبلیغ کا آغاز فرمائیے۔ رسول گرامی نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا، اب یہی مکہ ہے جو سرکار دو عالم کے خون کا پیاسا ہو گیا، اب یہی مکہ ہے جو سرکار دو عالم کے لہو کا پیاسا ہو گیا، اب یہی مکہ ہے جو سرکار دو عالم کا جانی دشمن بن گیا۔ اب اعلان نبوت کے بعد جب اللہ کی ہدایتوں کی اور اللہ کے دین حق کو کھلے بندوں لوگوں تک پہنچانا شروع کیا اور واضح طور پر تبلیغ شروع کی، تو اب کون سی اذیت ہے جو سرکار دو عالم کو نہیں دی جا رہی؟ کون سی تکلیف ہے جو سرکار دو عالم کو نہیں دی جا رہی؟ آپ کو نہیں ملے گا کہ اعلان نبوت سے پہلے کسی گلی سے گزرے ہوں اور کسی خاتون نے کچرا ان کے سر پہ پھینکا ہو، لیکن یہ بھی ہوا اعلان نبوت کے بعد۔ کہاں اعلان نبوت سے پہلے بچے تو کیا بڑے بھی احترام کر رہے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بچے بھی پتھر مار رہے ہیں۔ مکے کی گلیوں کے اندر ان کے کفار کے اور مشرکین کے جو بچے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ پتھر مارو، اذیتیں دو، ستاؤ، الغرض ہر طرح کی اذیت دی جا رہی ہے۔ اور اگر پیغمبر کی تبلیغ سے اثر لے کر اور متاثر ہو کر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے بھی اسی طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ صدر اسلام میں اوائل اسلام کے اندر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ اگر توجہ میری طرف رکھیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ حضرات کی۔ آپ لوگوں کی بار بار توجہ کہیں اور جا رہی ہے اور بار بار یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ جنہوں نے اوائل اسلام میں کلمہ پڑھا ان کو بھی آپ دیکھنے کہ کتنی تکلیفیں دیں گے۔ کلمہ ہی پڑھ لیا، صرف کلمہ پڑھنے کی یہ جرم ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر کا دین قبول کر لیا ہے، لہذا ہمیں تکلیفیں دی جاتی، مکے کی گرم ریت پر لٹایا جاتا، گرم سلاخیں لگائی جاتی اور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ وہ سب تفصیلی واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور پیغمبر کے حکم سے مسلمانوں نے ہجرت کی، ایک دفعہ بھی کی، دوسری دفعہ بھی کی، حبش کی طرف گئے، حبشہ کی طرف 2 مرتبہ یہ ہجرت ہوئی، کیونکہ یہ کفار مکہ اتنا ستا رہے ہیں، جینے نہیں دے رہے۔ کلمہ کیا پڑھ لیا کہ اب ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے۔ خود پیغمبر گرامی کو ان کے خاندان کے 40 افراد کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا اور 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ رہا ان کا، 7 بیست سے 10 بیست تک، کہ اشیاء خورد و نوش بھی ان تک نہیں جا سکتی، نہ آ سکتی ہیں۔ انتہائی سخت قسم کا سوشل بائیکاٹ، یہاں تک کہ بنو ہاشم کے بچے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے۔ اس محاصرے کے اندر شیب ابی طالب میں جو وہ 3 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ سن 10 بیست میں جب محاصرہ ختم ہوا تو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ اس قدر ضعیف ہو چکے تھے، یہ مسلسل بھوک پیاس صدمے تکالیف کی وجہ سے، کہ اسی سن میں ان دونوں کا وصال ہوا۔ جناب ابو طالب بھی رحلت فرما گئے اور جناب خدیجہ الکبریٰ بھی رحلت فرما گئے، اور اس سال کو پیغمبر گرامی نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اور یہ دونوں عظیم دھارس تھے، سہارا تھے، آسرا تھے پیغمبر کا، پیغمبر کے ساتھی تھے تبلیغ دین میں، پیغمبر کے ہمکار تھے پیغمبر کے مشن میں، اور ان دونوں سے بھی، اور اس کے بعد بھی بہرحال جیسے تیسے 3 سال کا عرصہ تقریباً پیغمبر نے مکے میں گزارا ہے۔ اگرچہ یہ 3 سال کی اذیتیں ان 10 سالوں سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو ان کا وظیفہ تھا، جو ان کا فریضہ تھا، اسے پورا کیا اور اس کا حق ادا کیا، اور اللہ کا دین حق لوگوں تک پہنچایا۔ تمام مصائب و آلام کے طوفانوں نے پیغمبر کی زندگی کی طرف رخ کر لیا، اور پیغمبر گرامی مصائب و آلام کے طوفانوں سے ٹکراتے رہے، لیکن تبلیغ دین سے ہاتھ نہیں روکا، گھر نہیں بیٹھے، ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا۔ یہ نہیں دیکھا کہ وسائل کی کمی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ساتھیوں کی کمی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ افراد کی کمی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ساتھ دینے والوں کی کمی ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مقابلے پر دشمن کتنا قوی ہے، کتنا طاقتور ہے۔ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے، تنہا تبلیغ دین کرتے رہے،
जनाब अमीरुल मोमिनीन यानी जनाब अबू तालिब, जनाब खदीजतुल कुबरा, जनाब अमीरुल मोमिनीन का साथ, ये चंद साथियों का जिनका साथ था वो तो था ही, लेकिन मुकाबले पर जो बड़ी फोर्स है, जो बड़ी ताकत है, वो तो बड़ी ताकत है। पैगंबर उनका मुकाबला करते हैं, इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं, डटे रहते हैं, अल्लाह की हिदायतें और अल्लाह का दीन हक लोगों तक पहुंचाते हैं, और बिलाखिर पैगंबर को कामयाबियां मिली। पैगंबर के कत्ल का भी मंसूबा बनाया गया, पैगंबर अकरम को हिजरत करना पड़ी, उन्होंने हिजरत भी की, मदीने पहुंच गए, वहां पर भी उन्हें सुख का सांस नहीं लेने दिया गया, मक्के से जा जाकर उनके ऊपर जंगें मुसल्लत की गई। ये सारे हालात आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके सामने मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल बात क्या कर रहे थे? एक दीन पेश किया, कहा क्या? यानी ये मक्के के रहने वाले लोग जो उनकी इज्जत कर रहे थे और उनका एहतराम कर रहे थे, या उन्हें कोई अजियत नहीं दे रहे थे, तकलीफ नहीं दे रहे थे, उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, बेलाने नबूवत के बाद सब उनसे लड़ने लग गए। मामला क्या है? पैगंबर एक दीन की बात करते हैं कि इस दीन को इख्तियार करो, जो दीन मैं लाया हूं ये दीन हक है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, ये दीन हक है, इसे कबूल करो। ये बुत तुम्हारे खालिक नहीं है, मालिक नहीं है, तुम्हारे माबूद नहीं है, इनके सामने अपनी पेशानियां नहीं झुकाओ। अकीदा देते हैं, अल्लाह की तौहीद देते हैं, अपनी नबूवत और रिसालत देते हैं, और फराइज़ के हैं नबी की, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये इस आयत के अंदर फराइज़ रिसालत बयान हुए, नबी के जो फराइज़ नबूवत हैं वो बयान हुए। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह की आयतें लोगों तक पहुँचाएं, उनकी तिलावत करें। वयुज़क्कीहिम, लोगों का तज़किया नफ्स करें, उनके रफ्तार और गिफ्तार में, किरदार में जो गलाजत है, कसाफत है, बद अखलाकी हैं, उनसे उन्हें पाक करें। अच्छी अखलाक, अच्छी आदात, अच्छी रफ्तार, अच्छी गुफ्तार उनको दें, दीन के ज़रिए से अच्छी तालीमात दें, उन्हें पाक करें, उनके नफूस को पाकीदा बनाएं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और नबी की जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को किताब की और हिकमत की तालीम दें। तालीम देना चाहते हैं, रसूल इल्म देना चाहते हैं, और चूंकि ये जहालत से इस कदर ज़्यादा मानूस हो चुके हैं कि नस्लन बादा नस्लन जहालत चली आ रही है, और वो जहालत इस तरह रगो पै के अंदर रच बस चुकी है कि ये इल्म का जायका और इल्म की लज्जत और इल्म के मज़े से वाक़फियत रखते ही नहीं है। हालांकि इल्म में खैर ही खैर है, इल्म में भलाई ही भलाई है, और जहालत में बुराई ही बुराई है, जहालत में बदी ही बदी है। जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान भी है, मौला फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि जहालत हर बुराई की जड़ है, जहालत हर बुराई की जड़ है, और इल्म नेकियों का सरचश्मा है, खैर का सरचश्मा है। इल्म हो आपके पास, आप चाहते हैं कि नेकियां इख्तियार करें और नेक बने, तो अपने अंदर इल्म पैदा करें। इल्म जितना ज्यादा होगा इंसान उतना ही ज्यादा नेक होगा, इल्म जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा हिदायत याफ्ता होगा, इल्म जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा फलाह व निजात के नजदीक और करीब होगा। जहालत हर बुराई की जड़ है, जहालत जिल्लत है, जहालत रुसवाई है, जहालत हलाकत है, जहालत परेशानी है। इल्म नूर है, इल्म अक्ल की ग़िज़ा है, इल्म से अक्ल में इजाफा होता है, इल्म से बसीरत में इजाफा होता है, इल्म से हिकमत और दानाई में इजाफा होता है, इल्म से दिल और दिमाग की रोशनी बढ़ती है, इल्म से इंसान नेक और सालेह बनता है, इल्म से अखलाक अच्छा होता है, आदात अच्छी होती है। दीन के इल्म से पैगंबर इल्म देना चाहते हैं, ये इल्म लेना नहीं चाहते, पढ़े लिखे लोग नहीं है। पैगंबर एक दीन दे रहे हैं, ये दीन कबूल नहीं कर रहे, ये जिस दीन पर है। जिस अहम तरीन नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूं वो ये है कि पैगंबर इसी मक्के में उनका बचपन गुजरा, नौजवानी गुजरी, जवानी गुजरी, इतनी जिंदगी उन्होंने इसी मक्के के अंदर गुजारी है, और ये सारी जिंदगी इनकी निगाहों के सामने है, और जानते हैं कि ये सादिक है, और बाकायदा कहते भी हैं कि इस मक्के में यही एक वो फर्द है जो सादिक है, जो अमीन है, जो रऊफ है, रशीद है, शफीक है, खलीक है, मिलनसार है, मुखलिस है, हमदर्द है, इसको तस्लीम करते हैं। अब ऐलान नबूवत के बाद फिर इन काफिरों से पूछें कि वो अच्छे औसाफ
جو اس نبی میں اعلان نبوت سے پہلے موجود تھے، جسے ایز اے انسان تم تسلیم کرتے تھے کہ ایک اچھا انسان ہے، کہ شرافت ہے، زہد ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، ساری چیزیں ہیں، اخلاق اچھا ہے، ہمدردی کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مروت ہے، لحاظ ہے، یہ ساری چیزیں تم نے دیکھی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد ان میں سے کسی ایک چیز میں کمی آئی ہے تو کوئی کافر یہ کہتا ہوا دکھائی نہیں دے گا کہ اب اس کے اندر وہ مروت نہیں رہی، وہ اخلاق نہیں رہا، وہ سخاوت نہیں رہی، وہ رحم دلی نہیں رہی، کوئی کافر نہیں کہے گا۔ اعلان نبوت کے بعد بھی ہر کافر یہ کہے گا کہ وہی اسی طرح رحم دل ہے، اسی طرح صادق ہے، اسی طرح امین ہے، اسی طرح سچا ہے۔ یعنی آخر وقت تک، یہاں تک کہ جب شب ہجرت پیغمبر مجبور ہوئے ہجرت کرنے پر، یہ ابن قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جو امانتیں پیغمبر کے پاس رکھی ہوئی تھی، یہ پیغمبر کے پاس امانتیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ایک طرف تو تم قتل کرنا چاہتے ہو، دوسری طرف تم نے ان کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن اتنا اعتبار، اعتماد اور یقین تھا کہ امین اگر کوئی مکے میں ہے تو وہ یہی ہے۔ اگر اس مکے کے اندر کوئی امین شخصیت ہے تو وہ یہی ہے۔ اور قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہماری امانتوں کا کیا ہوگا۔ یعنی مطمئن تھے کہ ہم اس درجے تک دشمنی کریں گے پھر بھی ہماری امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ پھر ہجرت کی، اس کے بعد کوئی ایسا الزام کافروں کی طرف سے یا اعلان، اب تو نبوت کا اعلان کر چکے، اب تو دشمن بن گئے نا۔ کل تک معاملہ اور تھا، دشمنیوں میں تو پتہ نہیں کیسی کیسی زبان چلتی ہے، اور پھر یہ زبان چلانے والے بھی کافر اور غیر مہذب مشرک لوگ تو اب آزاد ہیں، اب جیسے چاہیں الزام لگائیں یا کہتے کہ ارے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کا بچپن ہمارے سامنے گزرا، ہم نے اسے بچپن میں ایسا دیکھا، ہم نے نوجوانی میں ایسا دیکھا، ہم نے جوانی میں ایسا دیکھا۔ یعنی اعلان نبوت کے بعد دشمنی کر رہے ہیں مگر کردار میں نقص نہیں نکال رہے، کردار میں خامی نہیں نکال رہے۔ یعنی آخر وقت تک محمد کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن محمد کے کردار کا کلمہ ہر کافر نے پڑھا۔ پیغمبر کے کردار کا کلمہ ہر کافر نے پڑھا، اور جب یہ اسی طرح اچھا ہے اور ویسا ہی صادق ہے اور ویسا ہی با اخلاق ہے تو دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ دشمنی کس بات پر ہے؟ کیا تم میں سے کسی کا مال کھایا ہے، جائیداد کھائی ہے، زمین غصب کی ہے، پلاٹ لے لیا ہے، کیا کیا ہے؟ کس بات پر دشمنی ہے؟ تو پوچھئے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر لڑائی کس بات پر ہے؟ اب تم لڑنے کے لیے آ گئے ہو، اب تم انہیں گلی گلی پتھر مارتے ہو، ان کے ماننے والوں کو مارتے ہو، تلواریں نکالنی ہے تم نے، تم ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جس دین پر ہیں یہ دوسرا دین پیش کر رہا ہے، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے۔ کیا صرف اس لیے لڑ رہے تھے کہ وہ دین نہیں چاہیے؟ نہیں، لڑائی اس بات پر تھی کہ وہ اس دین کا نام بھی نہیں لے، اس دین کی بات بھی نہیں کرے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، جس ہدا کے فریضے کو ادا کرنے آیا ہے ساکت ہو کر بیٹھ جائے، خاموش ہو کر بیٹھ جائے، اس ہدا کی بات نہیں کرے۔ وَدِينِ الْحَقِّ، جو دین حق لے کر آیا اسے اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر لے کر بیٹھا رہے، اس کی بات نہیں کرے، ورنہ ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی پریشانی کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا یہ ایسی بات ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا یہ ایسی بات ہے کہ پیغمبر ایک دین کی بات کریں، پیغمبر علم کی بات کریں، پیغمبر عقیدے کی اور نظریے کی بات کریں، ان کے مقابلے پر آ کر اس بات پر لڑنا چاہیے، تلوار نکالنی چاہیے؟ کیا یہ ایسی بات ہے کہ اس پر تلوار کھینچ لیں آپ اور پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے بات کرنی ہے آپ بات کریں، یہ دین کی بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ کو بات پسند نہیں ہے آپ آ جائیں سامنے، آپ بیٹھیں، آپ کہیں بیٹھیے ہمارے ساتھ، آپ اپنے دین کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک دین ہے، مناظرہ کریں گے، دلیلوں کا تبادلہ کریں گے۔ آپ علم کی بات کر رہے ہیں، لائیے آپ اپنا علم پیش کریں اور ہم بھی پیش کرتے ہیں، علم کا جواب ہم علم سے دیں گے، نظریے کا جواب ہم نظریے سے دیں گے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے تلوار اٹھا لی۔ دوسری طرف بنو نجران میں رہنے والے عیسائی ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا مطالعہ ہے اور وہ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، پڑھے لکھے، لہذا داد دیں آپ اس بات پر عیسائیوں کو کہ کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، وہ صاحبان علم تھے، پڑھے لکھے تھے،
وہ پیغمبر کے مقابلے پر تلوار لے کر نہیں آئے. انہوں نے کہا یہ رسول دین کی علم کی بات کرتا ہے, ہم بھی صاحبان علم ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہم علم کا جواب علم سے دیں گے. وہ آئے, انہوں نے سفر کیا, مسجد نبوی کے اندر آئے, انہوں نے پیغمبر کے ساتھ مناظرہ کیا, 3 دن تک مناظرہ اور اس کے بعد مباہلہ. یعنی اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں, جہاں علم ہوتا ہے, جہاں تعلیم ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, وہاں علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے, دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے, نظریے کا جواب نظریے سے دیا جاتا ہے, لڑا نہیں جاتا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس بات پر لڑا جائے, یہ لڑائی کا مورد نہیں ہے. یہ بات تو فکروں کا تبادلہ کرنے کا مورد ہے, یہ بات خیالات کے تبادلہ کرنے کا مورد ہے, یہ بات تو ایسا مورد ہے کہ جہاں پر نظریات کا تبادلہ ہو, دلیلوں کا تبادلہ ہو, علم کا تبادلہ ہو, مطالعہ کا تبادلہ ہو. یہ لڑنے کا مورد نہیں ہے. اس بات پر تلوار کھینچنا یہ بالکل عبث اور بیکار, خلاف عقل اور خلاف علم اور خلاف فہم بات ہے. لیکن یہ مکے کے کافر ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, یہ علم نہیں رکھتے تھے, یہ جاہل تھے. کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے, جاہل تھے, علم ان کے پاس تھا ہی نہیں, دلیل ان کے پاس تھی ہی نہیں. تو یہ دلیلوں کا تبادلہ کیا کرتے؟ دلیل کا تبادلہ وہ کرتا ہے جس کے پاس علم ہوا کرتا ہے, علم کا جواب علم سے وہ دیا کرتا ہے جس کے پاس علم ہوا کرتا ہے. کافروں کے پاس, ان مکے کے مشرکوں کے پاس علم تھا ہی نہیں, دلیل تھی ہی نہیں, لہذا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. بس یہی سے ہمیں پتا چلا کہ جب بھی کسی عقیدے کے یا مذہب کے پیروکاروں کے پاس اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے. میں چاہتا ہوں کہ مسائل وہی پڑھیں. تو حجت مولانا حسن ظفر نقوی صاحب میرے بزرگ ہیں اور میرے بھائی ہیں, اور میری اپنی یہ خواہش تھی کہ وہ یہاں تشریف لائیں, اور وہ مصروف بھی بہت تھے, لیکن ہمارے باب العلم فاؤنڈیشن کے اراکین کی اور میری اپنی خواہش کے اوپر وہ یہاں وقت نکال کر تشریف لا رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے زیادہ استفادہ ہو. میں آپ کے ساتھ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر لڑا جائے, جس پر جھگڑا کیا جائے. علم کا تبادلہ ہونا چاہیے. عیسائیوں کو دیکھ لیں, آج بھی زمانہ داد دے رہا اور ہم منبر سے داد دے رہے ہیں. تلوار نہیں اٹھائی, انہیں حق تھا اس بات کا. کیا مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو پیغمبر نے منع کر دیا؟ کیا پیغمبر نے کہا کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا؟ یہ دلیل, تو دلیل علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے. پڑھا لکھا معاشرہ ہوتا ہے, جہاں علم ہوتا ہے, جہاں دلیل ہوتی ہے, وہاں علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے, تعلیم کا تعلیم سے, نظریے کا نظریے سے ہوتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے اور حسن سلوک سے پیش آیا جائے. ہمارا دین, یہ دین حق جو پیغمبر لے کر آئے ہیں, یہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمام اولاد آدم, جو کائنات کے کسی گوشے میں بھی کوئی انسان رہتا ہے, اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. یہ دین حق کی تعلیمات ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنی چاہیے, کوئی تنگ دست ہے اس کی مدد کرنی چاہیے, کوئی مالی طور پر پریشان ہے تو اس کی نصرت کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے, کسی اور حوالے سے بھی ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کرنی چاہیے. تمام انسانوں کے ساتھ ہمارا دین رحم سے پیش آنے, حسن سلوک سے اور حسن اخلاق سے پیش آنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. جہاں یہ تعلیم دیتا ہے وہیں ہمارا یہ دین حق جو پیغمبر نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق جئیں اور دوسرے کو بھی اس کے عقیدے کے مطابق جینے دیں. یہ دین حق کی تعلیم ہے. جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں گے, ذہن میں لائیں میرے ساتھ. جاگ رہے ہیں؟ سردی زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ اچھا, تو بات کرنے میں تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے نا جب آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا شامل ہو جاتے ہیں. دوسرے کے عقیدے کا صلوات پڑھیے محمد والے محمد صاحب.
मुजाहिद मिल्लत फ़ख्र मिल्लत जाफरिया, मेरे बुजुर्ग और मेरे बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हसन ज़फ़र नक़वी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, और हम सब की जैसा कि ख्वाहिश थी कि वो तशरीफ़ लाए, वो आए, और उन्हीं से बस अब इस्तिफ़ादा करना है। बस ये मैं बात मुकम्मल कर लूँ और मैं मसाइल भी नहीं पढ़ूंगा ताकि ज़्यादा वक्त किबला के लिए बच जाए। अपने दीन अपने अकीदे के मुताबिक जिए और दूसरे को भी उसके अकीदे के मुताबिक जीने दिया जाए। ये नहीं कि मैं अपने अकीदे पर चल रहा हूं तो मुझे तो हक है कि मैं अपने अकीदे के मुताबिक जिंदा रहूं, लेकिन दूसरे को हक नहीं दूं। इस्लाम तो ऐसा नहीं है। इस्लाम की तालीमात में वसअत है, आप अपने दीन पर रहें और दूसरे को भी उसके दीन के मुताबिक जिंदा रहने का हक दें। अकीदे की बुनियाद पर जंग, ये जहालत ज़माने जाहिलियत में हुआ करती थी और जाहिल लोग किया करते थे। यहाँ इल्म से जंग हुआ करती है, तलवार से जंग नहीं हुआ करती है। अकीदे का एक ऐसा मैदान है कि अगर अकीदे से इख्तलाफ है तो यहाँ जंग इल्म से होगी, दलील से होगी, तलवार से नहीं होगी, असलहे से नहीं होगी। लिजा मजलिस मेरे अकीदे में है, जुलूस मेरे अकीदे में है, क्योंकि मेरा अकीदा है, लिहाजा मुझे हक है कि मैं मजलिस कर सकता हूं, मुझे हक है कि मैं जुलूस निकाल सकता हूं। अगर किसी के अकीदे में नहीं, ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मुसलमानों के मुसल्लमा मकातब फिक्र अज़ादार हैं, वो मजलिसें करते हैं, जुलूसों में शिरकत करते हैं, अज़ादारों की राह में सबीलें लगाते हैं। इसका मतलब कोई खास मसलक न समझे कि मैं किसी मसलक को कह रहा हूं, किसी मसलक को नहीं कह रहा मैं, तमाम मसालिक अज़ादार हैं। मजलिस जिसके अकीदे में है उसे हक है कि वो मजलिस करे, जुलूस जिसके अकीदे में है वो जुलूस में शिरकत करे, हक है। और जिसके अकीदे में नहीं हम उसे मजबूर तो नहीं करते। जिसके दीन में, जिसके मजहब में मजलिस जायज नहीं है, नहीं करना चाहता ना करे। हम कब मजबूर कर रहे हैं कि तुम मजलिस करो, ना हम ये मजबूर कर रहे हैं कि हमारी मजलिस में आओ। जुलूस तुम्हारे अकीदे में नहीं है, हम कब कह रहे हैं कि तुम जुलूस निकालो। हम ये भी मजबूर नहीं कर रहे कि तुम हर हाल में हमारे जुलूस में आओ, या अगर तुम मजलिस नहीं करोगे तो हम नहीं कह रहे कि तुम काफिर हो गए, या तुम जुलूस में नहीं आओगे तो हम नहीं कहते कि तुम काफिर हो गए। मर्जी है तुम्हारी, नहीं आना चाहते नहीं आओ, तुम्हें अपने अकीदे के मुताबिक जिंदा रहने का हक है और मुझे अपने अकीदे के मुताबिक जिंदा रहने का हक है। मातम करना मेरा हक है, सीना भी मेरा है, हाथ भी मेरा है। तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ तब हो जब सीना उसका हो और हाथ मेरा हो, क्योंकि सीना भी मेरा है। इस मंजिल फिर भी अगर आपको कबूल नहीं और आपको पसंद नहीं है मजलिस या जुलूस या रोड पर आकर अज़ादारी करना आपको पसंद नहीं है तो मैदान हाजिर है, आप तशरीफ ला सकते हैं। यहां फिक्र का तबादला हो सकता है, इल्म का तबादला हो सकता है, दलील का तबादला हो सकता है। इसी मजलिस के मौजू पर, इसी जुलूस के मौजू पर दलीलों का तबादला करने के लिए तैयार है, इल्म से मुनाजरा करने के लिए तैयार है। लेकिन ये लड़ने की बात नहीं है, मगर इस कदर तंग नजरी का मुजाहिरा किया जब एक तबलीग तबके ने कि उसे ये मजलिस बर्दाश्त न हुई और ये जुलूस बर्दाश्त न हुआ, जब हम रोड पर आए तो लड़ाई को यहां तक ले आया कि खुद कुछ बमबाद कर जुलूस में दाखिल किया। वो आशूर का दिन कराची हो या 20 सफर का दिन कराची हो या कानपुर का वाकया जो आज का हुआ है जुलूस के अंदर हो, जब बम धमाका किया, लड़ाई की अकीदे की बुनियाद पर तुम लड़े, तुम मुनाजरा करते, इल्म से तबादला करते, तुमने नहीं किया, तुम लड़े। जब लड़े तो पता चला तुम्हारा शजरा नसब कैसे मिलता है। बस मैं क़िबला मौलाना हसन ज़फ़र साहब से कहूँगा कि वो आ जाए, मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूँ।